السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روحانی سکول سے میں ہوں آپ کا ٹیچر پروفیسر شبیر احمد۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے قرض کا بوجھ۔ یہ ایسا بوجھ ہے جو آپ کی نیند، سکون، عبادت، رشتے اور عزت نفس تک کو متاثر کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی قرض اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ایسے میں اسلام ہمیں نہ صرف محنت اور تدبیر کا درس دیتا ہے بلکہ دعا، وظیفہ اور اللہ وحدہ لا شریک پر مکمل بھروسے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا روحانی وظیفہ بتائیں گے جو ہزاروں لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنا ہے، بشرطے کہ اس عمل کو یقین، صبر اور مستقل عمل کے ساتھ کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں قرض کی سنگینی کے حوالے سے بہت سے احکامات نازل ہوئے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے حوالے سے بہت سخت تنبیہ فرمائی۔ آپ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ یعنی قرض صرف دنیاوی مسئلہ نہیں بلکہ آخرت کا بھی معاملہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں کفر اور قرض کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ابو داؤد میں روایت ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرض صرف مالی نہیں بلکہ روحانی پریشانی بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض کیوں نہیں اترتا؟ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، ہم محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر بھی قرض کیوں نہیں اترتا؟ اس کی چند ممکنہ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، حرام کمائی۔ نمبر 2، ناشکری۔ نمبر 3، نمازوں میں غفلت۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی۔ نمبر 5، لوگوں کا حق دبانا۔ نمبر 6، زکوٰۃ یا صدقہ ادا نہ کرنا۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق نہیں بناتے، صرف وظیفہ کافی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، قرض سے نجات کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1، توبہ اور اصلاح، یعنی اب آپ گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ نمبر 2، حلال کمائی۔ نمبر 3، اللہ وحدہ لا شریک پر مکمل بھروسہ۔ توبہ اور اصلاح کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے فضول اخراجات کم کر دیں، صرف مجبوری اور ضرورت کے وقت جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پورا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں اور جو بھی کمائیں ہر ممکن حد تک کوشش کریں کہ وہ حلال ہو۔ قرض سے نجات کے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض اور فقر سے نجات کے لیے سکھائی ہے۔ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس دعائے مبارکہ کا مفہوم ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور پریشانی سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے غلبے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو کرنا کیسے ہے؟ تو ہر نماز کے بعد آپ نے یہی دعائے مبارکہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ البتہ نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 33 ٹائمز پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ کو کم از کم 40 دن تک پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ روزانہ 100 مرتبہ یا وہابو
اور 100 مرتبہ یا رزاق بھی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے اور بعد میں 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں اور جلد غنی یعنی پیسے والا بننا چاہتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فقر نہیں پہنچتا۔ تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں، اور اس کے بعد یہ دعا یا اللہ اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک من سواک، یہ دعائے مبارکہ بھی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا۔ یہ دعا آپ پڑھیں۔ یہ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ کی مدد طلب کرتے رہیں۔ روزانہ کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 300 مرتبہ آپ یہ بھی اگر اپنے معمول میں رکھیں تو آپ کے وظیفے میں بہت زیادہ اثر ہوگا۔ وظیفہ وہی پہلے دعا کا اور یا وہاب یا رزاق کا ہی ہے، لیکن اس وظیفے کو مزید طاقتور بنانے کے لیے یہ کچھ اعمال میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ ان کی بھی پابندی کریں گے تو بہت جلد انشاءاللہ العزیز قرض بھی ادا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب ثروت بھی کر دے گا۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، چاہے تھوڑا ہو مگر پابندی سے ہو۔ تو صدقہ قرض اتارنے کی کنجی ہے۔ ہر جمعے کو یا ہر تنخواہ پر یا ہر ہفتے یا روزانہ آپ جتنا آپ سے ممکن ہو تھوڑا بہت صدقہ آپ کریں، اور دل میں نیت یہ رکھیں یا اللہ میں اس صدقے کے بدلے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا قرض اتارنا آسان فرما دے تاکہ میں قرض اتار سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رزق کا دروازہ شکر سے کھلتا ہے اور ناشکری سے بند ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتے ہیں۔ مکمل 40 دن کا یہ پلان آپ دوبارہ سے سن لیجئے۔ فجر کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رزاق اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ نماز فجر اور عشاء کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ دعا پڑھنی ہے۔ عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی ہے اور دعا یا اللہ اغننی بفضلک من سواک والی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، ساتھ ساتھ کسی کا حق نہ ماریں، سود سے بچیں، والدین کی خدمت کریں۔ یاد رکھیں وظیفہ جادو نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دل سے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پلٹ آئیں تو وہ آپ کے لیے وہاں سے رزق بھیجے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا فرما، اس کے قرض کو آسانی سے ادا فرما، اس کے رزق میں برکت دے، اسے حلال پاک اور کشادہ روزی عطا فرما، اور ہمیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ کسی اور پریشان دل تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔